رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. جی ہم لوگ صفات کا سبق پڑھ رہے ہیں اور آج ہماری جو ہے نا وہ دوسری کلاس ہے صفات میں. پہلا پیر ہم نے سیکھ لیا تھا ہمس اور جہر. ہمس میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ بہت پست اور کمزور آواز ہوتی ہے اور جہر میں بلند آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے ہمس کے حروف یاد کیے تھے فحتہ شخص سکت. یہ 10 حروف محموسہ ہیں اور ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف مجہورہ ہیں، یعنی ان میں جہر کی صفت پائی جائے گی. آج ہم لوگ سیکھیں گے شدت. شدت کا لغوی مطلب ہوتا ہے سختی. دیکھیں اس کے نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں سختی پائی جاتی ہے. اور دوسرا ہمارے پاس ہے رخوت. رخوت کا مطلب ہوتا ہے نرمی. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے نا اپوزٹ ہیں، شدت اور رخوت، سختی نرمی. اچھا ہوگا کیا اس میں؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو ہم شدیدہ بولیں گے، وہ حروف شدیدہ ہوں گے. جن حروف میں رخوت کی صفت پائی جائے گی وہ ان کو رخواہ کہیں گے. رخواہ، وہ حروف رخواہ ہوں گے. کیسے پتہ چلتا ہے شدت؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے. اس کے اندر ایک دم سے جو ہے نا وہ آواز بند ہو جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں دال احد، اس کے اندر کیا ہے؟ دال کے اوپر وہ ایک قلقلہ کی آواز ہے، لیکن اس قلقلہ کے ساؤنڈ کو ہٹا کر اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ آواز ایک دم سے جو ہے نا قوت کے ساتھ آواز بند ہو جاتی ہے، احد. ٹھیک ہے. جبکہ رخوہ میں کیا ہوتا ہے؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی پستی سے ٹھہرتی ہے، ایسی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے. جیسے ہم دیکھیں، ہم پڑھنے لگے ہیں بسم اللہ بسم اللہ. یہ دیکھیں سین کے اوپر کیا ہوا؟ آواز بہت نرمی کے ساتھ جاری رہی. سین کی آواز جاری ہے. ٹھیک ہے. اس میں سانس جاری نہیں ہوتا، اس میں آواز جاری ہوتی ہے. بسم اللہ. اچھا جی، جو حروف شدیدہ ہیں ان کا مجموعہ ہم یاد کر لیتے ہیں تو رخوہ کا یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حروف شدیدہ وہ ہیں اجدو، اجد، قطم، بکت. اجد، قطم، بکت. یہ حمزہ ہے. جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا. اجد، قطم، بکت. اچھا یہ جو ہے 8 حروف ہیں، 8 حروف شدیدہ. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک چیز دیکھی تھی توسط. توسط کو دیکھتے کیا چیز ہے. اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے درمیانی حالت. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو متوسطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز میں نہ تو شدیدہ کی سی کیفیت ہوتی ہے اور نہ ہی رخوہ کی طرح نرمی ہوتی ہے، بلکہ ان دونوں کی درمیانی حالت ہوتی ہے. جیسے یہ 5 حروف ہیں جن میں توسط کی کیفیت پائی جاتی ہے، نہ سختی نہ نرمی. لن عمر، لن عمر. یہ 5 حروف ہیں جن کے اندر توسط پایا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں والفجر، الفجر. اس میں را کے اوپر آواز کو ذرا ہم چیک کریں، نہ تو اس کے اندر شدت تھی اور نہ ہی اس کے اندر نرمی تھی. الفجر بالکل درمیان کی حالت تھی اس میں. تو 8 جو حروف ہیں وہ ہیں شدیدہ. 5 حروف ہیں جو یہ 5 حروف ہیں یہ توسط کے ہیں. ان 8 اور 5 کو نکال کر باقی جو حروف رہ جائیں گے وہ رخوہ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ حروف شدیدہ نہیں ہیں، جہاں پہ حروف جو ہے وہ متوسطہ نہیں ہیں تو وہاں پر حروف رخوہ ہوں گے.
یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی اچھا اب ہم دیکھیں گے، ابھی ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو اور مزید سمجھ میں آ جائے گا. میں ساتھ ہی قرآن مجید میں سے جو ہے وہ قرآن مجید میں سے میں ساتھ ہی آپ لوگوں کو اس کا پریکٹس کر کے بتاتی ہوں. جی آج ہم پڑھیں گے سورہ یوسف کی جی زری کون سی آیت سے ہم نے پڑھنا ہے؟ آیت نمبر 5 اور 6 کل دی تھی نا آپ نے، اب 7 سے. آیت نمبر 7 سے پڑھیں گے. آج جی ہم انشاءاللہ 7 اور 9 3 آیتیں کر لیتے ہیں، چھوٹی ہیں. سوری حمیرہ جی 7 تک پڑھی تھی، لسائلین یہاں تک پڑھی تھی ہم نے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. چلیں پہلے مجھے آپ لوگ یہ بتائیں، اذ کے اندر ہمس اور جہر میں سے کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ اس میں جہر. جہر کیونکہ اس کے اندر آواز چلتی ہے، آواز اس کے اندر بند ہوتا ہے. جی بند ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں شدت ہے یا رخوت ہے یا توسط ہے؟ کس میں؟ ذات کے اندر شدت رخوت ہے یا توسط ہے؟ شدت کے حروف تھے توسط نہیں ہے، توسط کے حروف ہم نے پڑھے تھے لین عمر، لام نون عین میم را. تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ رخوت ہوگی، نرمی ہوگی. دیکھیں ہم اس کو سافٹ ساؤنڈ لیٹر بھی بولتے ہیں نا، اذ. جی جی سافٹ لیٹر ہے نا. اس کے اندر آواز بند ہو رہی ہے یا آواز جاری ہو رہی ہے؟ آواز چل رہی ہے نا، اذ ذال کی آواز چل رہی ہے نا. جی جی تو پھر نرمی ہوئی. نرمی. شدت میں کیا آواز بند ہو جاتی ہے؟ جی شدت کے اندر آواز بند ہو جاتی ہے، رخوت میں آواز چلتی ہے. ہے نا؟ یہ رخوت ہوئی. ٹھیک ہے. نرمی سے ہم اس کو بولیں گے اذ. اب آپ نے اس کے اندر دو صفات دیکھ لی. جی حمیرہ جی آپ کی آواز رک گئی ہوئی ہے. جی 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 اچھا آگے دیکھتے ہیں. ذکیہ جی مائک بند کیجیے. لا یوسف اس کے اندر ہم پہلے ہمس اور جہر پہلے تلاش کر لیتے ہیں. ہمس آ رہے ہیں یا جہر آ رہی؟ کوئی اور بتایا. اس میں ہمس ہے. ہمس ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ سین کی آواز، سین میں سانس کے جاری ہونے کی آواز ہے یا سانس کے بند ہونے کی آواز ہے؟ یوسف ہمس میں کیا ہوتا ہے؟ سانس جاری ہوتا ہے. جی جاری.
اس میں سانس جاری ہو رہا ہے، لا یوس سانس نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ف کی آواز ہے یہ ہوا ہے نا، جی ہوا سے آ رہی ہے، سانس سے آواز آ رہی ہے. یہ آواز جو ہے نا ساؤنڈ نہیں ہے، یہ سانس چلنے کی آواز ہے، ٹھیک ہے. یہ بولنے کی ساؤنڈ نہیں ہے. لا یوسف، فرق آپ لوگ محسوس کریں کہ جہاں پر ہم سیکھیں گے کہ سانس چل رہا ہے اور سانس بند ہو رہا ہے، اور اس میں کیا ہوگا کہ آواز نہیں بلند ہوتی. اور جہاں پر ہم سیکھیں گے آواز چل رہی ہے اور آواز بند ہو رہی ہے، اس میں باقاعدہ آواز کی آواز، جیسے اس کے اندر دیکھیں از، اس میں آواز چل رہی ہے، اس کی از نرمی بھی ہے، رخوت بھی ہے، اور ساتھ کے اندر اس کے اندر جہر بھی ہے. ہر بھی ہے، بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں. وَأَخُوهُ پہلے ہمس اور یہ بھی جہر میں سے رخوت ہے. پہلے ہمس اور جہر میں سے بتائیں کون سی صفت آ رہی ہے؟ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ. فَحَثَّهُ ہمس یہ ہمس یہ ہمس ہمس. اور اب آپ محسوس کریں گے، میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں. وَأَخُوهُ آواز آپ سانس کی آئی، سانس جاری رہتی ہے، بالکل. سانس جاری ہوا، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر شدت ہے، رخوت ہے یا توسط ہے. تو اجید اتم بکت شدت تو نہیں ہے کیونکہ اس میں حرف آ ہی نہیں رہا. لن عمر اس میں رخوت ہے نا، رخوت ہے اس میں. کیا رہ گیا؟ یہ متوسط نہیں ہے، رخوا، یہ حروف رخوا رخوا ہے. رخوا میں اچھا نرمی کے ساتھ دیکھیں، اس کے اندر ہماری نرمی کے ساتھ آواز آ رہی ہے. وَأَخُوهُ شدت کے ساتھ تو نہیں آواز بند ہو رہی نا، جی جی. سختی سے آواز بند نہیں ہو رہی ہے بلکہ نرمی سے آواز جاری ہے. وَأَخُوهُ لاسٹ میں آپ کو آواز آ رہی؟ جی کچھ زوردار جواب نہیں آ رہا، مجھے لگ رہا ہے آج آپ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں. جی میرا جی میرا میرا جی جی بتائیے آواز وہ آ رہی ہے اس میں نا، ہاں کی آواز جو ہے وہ جاری ہو رہی ہے آگے نرمی کے ساتھ. جیسے ہاں وہاں پہ انہوں نے اگزامپل بسم اللہ کی دی ہے نا، تو لائک وائز اس میں بھی ہاں ہے، اس میں تو اگر ہم اس کو کرتے ہیں لاسٹ پہ تو اخو تو آواز جو ہے وہ اس کو جاری ہو رہی ہے. اچھا میرا خیال ہے واؤ بٹے کی وجہ سے نا ہم نفع کر رہے ہیں تو آپ کو ہاں کی اتنی آواز کلیئر نہیں ہو رہی. چلیں اس کو دیکھتے ہیں. وَعُصْبَةٌ ہاں ہم ہاں اس میں بھی سانس چل رہا ہے، یہ بھی ہاں کی آواز دیکھتے ہیں. ہاں عصبہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو اس کے اندر ہمس ہے اور دوسرا اس کے اندر رخوت کی صفت پائی جا رہی ہے. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا ہر حرف کے اندر 5 صفات ہوں گی. اب ہم نے جو ہے نا وہ کتنی حرفی صفات ہم نے سیکھ لی ہیں. ایک حرف کے اندر 2 صفات ہم نے دیکھا، ہاں میں 2 صفات ہیں، ٹھیک ہے. ادھر دال میں ہم نے 2 صفات پڑھ لی تھی، ایک اس کے اندر ہمس تھی اور دوسری اس کے اندر کیا تھی؟ رخوت. رخوا رخوا. اچھا لقد یہاں دال کو چیک کریں، دال کو ذرا چیک کریں، مجھے بتائیں اس میں کیا ہوگا. لقد شدت شدت ہے، شدت بھی ہے اور یہ جاہر، جہر بھی ہے. یہ جاہر ہے. یہ شدت ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر بلندی بھی ہے، جہر ہے. بلند آواز ہے اور دوسری سختی شدت. شدت پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں. ابویک ہمس ہے اور ابویک یہ ہمس ایک کاف ہم کاف اور ہمس ریف بھی کی ہے آواز. اور اس کے ساتھ ساتھ جہر یہ رخوت بھی ہے. ہاں رخوت رخوت اور ہمس کی صفت ہے اور دوسری اس کے اندر رخوت. عزیز قتیم بکت شدت ہے. سوری شدت. دیکھیں اب اس کے اندر کیسے ہم دونوں صفات کیسے فائنڈ کرتے ہیں چلیں. ہاں ہاں ابویک پہلے کیا ہوا؟ شدت کے ساتھ آواز بند ہوئی اور پھر آخر میں تھوڑی سی ہمس آئی. ابویک
ٹھیک ہے، پہلے آواز بند ہوئی، کاف کے اوپر ہم پہنچے تو ہماری آواز شدت کے ساتھ ایک دم بند ہو گئی، اس کے بعد آخر میں ہلکی سی ہمس نکلی، ابویک. ٹھیک ہے سمجھ؟ جی جی ہمارا ٹھیک ہے، اب یہاں پر آتے ہیں، احب. احب اس میں شدت شدت ہے اور یہ جاہر ہے. شدت اور جہر ہے، ٹھیک ہے جی. چلیں اب مجھے بتائیں کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو یہ دو صفات تو وہ ابھی بھی مجھ سے پوچھ لیں، میں مزید کوشش کروں گی اور آسان کر کے ایکسپلین کرنے کی. نہیں، یہ دو صفات لفظ میں یہ سمجھ آ گئی ہے. پھر آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.